ڈھول کی تھاپ پہ اس وقت گاؤں کے سبھی لوگ بھنگڑا ڈال رہے تھے۔ گاؤں کا ہر بندہ آج بے حد خوش تھا کیونکہ ان کا من پسند انسان گاؤں کا سردار بنا تھا۔ سردار ساحل جتوئی سب کے دلوں کی جان تھا۔ یہ بلوچستان کا ایک بہت بڑا علاقہ تھا اور یہ گاؤں کافی بڑے رقبے پہ پھیلا ہوا تھا جہاں کافی قبیلے بستے تھے۔ ان قبیلوں میں ایک قبیلہ جتوئی خاندان کا بازی لے گیا تھا۔ خان قبیلے سے گاؤں کے لوگ اپنے سردار کو آج چن چکے تھے۔ جہاں ایک طرف جتوئی حویلی میں خوشیوں کا سما تھا تو دوسری طرف خان حویلی میں سوگ کا سما تھا۔ آج ایک قبیلے کی ہار ہوئی تھی تو وہیں دوسرے قبیلے کی جیت ہوئی تھی۔ میں نے آپ سے کہا تھا وہ جیت جائے گا، دیکھا آپ نے، جیت گیا نا وہ سرداری، اور آج سب ہم کو دیکھ کر تھو تھو کر رہا ہوگا۔ کسی مائی کے لال میں اتنی جرأت نہیں ہے کہ وہ خان حویلی کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی دیکھے، جان سے مار ڈالے گا اس کو۔ فیروز خان اپنے بیٹے کی بات سنتے بھڑک اٹھے تھے۔ اس وقت ان کا بیٹا جنید خان بھی سخت غصے میں بھرا بیٹھا تھا۔ میں تو کہتا ہوں بس کریں، یہ دشمنی ختم کریں، یہ بلوچوں کا علاقہ ہے اور سرداری بھی انہی میں سے ہی کسی کو بننا تھا، اور ہمارے خاندان میں کون ہے جو سرداری کرتا؟ چچا بشیر خان نے دھیرج سے کہتے سب کو ان کی کمزوری کا احساس دلایا۔ یہی سچ تھا۔ خان حویلی کے دو بیٹے تھے، فیروز خان اور شبیر خان، جو کہ ان کے سوتیلے بھائی تھے، لیکن ساری زندگی شادی نہ کی تھی، تھوڑے بھولے اور سائیں ٹائپ تھے۔ فیروز خان کو بھی اللہ نے دو بیٹوں سے نوازا تھا، جنید خان اور بلال خان۔ جنید خان کی ایک بیٹی تھی نور حرم، تو بلال خان کو اللہ نے ایک بیٹا دیا تھا جو معذور پیدا ہوا تھا۔ ان کے خاندان میں کوئی جوان مرد نہیں تھا۔ بیٹی نور حرم کو شہر کے سب سے اچھے کالج میں ایڈمیشن دلوایا تھا اور وہ شہر کی حویلی میں آسیہ اماں کے ساتھ رہتی تھی۔ گاؤں میں آئے دن دشمنی چلتی رہتی، اس لیے نور کو کبھی گاؤں نہیں آنے دیا، لیکن آج انہیں رہ رہ کر پوتے کی کمی کا احساس ہو رہا تھا۔ اگر ان کا بھی کوئی پوتا ہوتا تو وہ بھی ساحل جتوئی کے مقابلے میں سرداری کے لیے کھڑا کر دیتے، لیکن اس معاملے میں وہ آج خود کو بے بس محسوس کر رہے تھے۔ کندھے جیسے جھک سے کہے، بابا سائیں کیوں پریشان ہوتے ہیں، اتنا نہ سوچے اور اللہ سے اچھی کی امید رکھیں۔ بشیر خان نے ہمیشہ کی طرح سادگی سے بات ختم کرنا چاہی۔ ہمارے نصیب میں پوتا ہے ہی نہیں، وہ دکھ سے بولے۔ فیروز خان نے لب بھینچے۔ بیٹے کے لیے انہوں نے دوسری شادی بھی کی تھی، لیکن پہلی بیوی سے ایک بیٹی نور تو اس دنیا میں آ گئی، دوسری بیوی سے کوئی اولاد ہی نہ ہوئی۔ بابا سائیں بیٹیاں کیا بیٹوں سے کم ہوتی ہیں؟ آپ ایک بار اس بارے میں سوچیں، بیٹیاں تو بیٹوں سے بھی زیادہ پیاری ہوتی ہیں۔ بشیر خان اپنی کہتے اٹھ کے مردان خانے سے نکل گئے، جبکہ فیروز خان کو ایک نئی سوچ دے گئے۔ جنید خان، ان کے اندر ایک نئی امنگ جاگی تھی۔ جی بابا سائیں۔ وہ جو باپ کے سامنے سر جھکائے اداس سے بیٹھے تھے، ان کی للکار پہ چونکے، ہماری نور حرم کو بلاؤ شہر سے، اب وہ ہمارا گاؤں کا سردار نہیں بنے گی۔ ان کی للکار کی آواز کافی اونچی تھی کہ دیواروں سے باہر مخبروں نے بھی سنی۔ حویلی کے اندر موجود خواتین دہل کے رہ گئیں۔ کیا اب نور حرم کی آزمائش ہونے والی تھی؟ ہاں، ایک کہا بلند ہوا۔ جتوئی حویلی میں خان حویلی کی خبر جتوئی حویلی تک بھی پہنچ گئی تھی۔ وہاں گھوڑوں کا رقص ہو رہا تھا، ہوائی فائرنگ سے جیت کا جشن منایا جا رہا تھا، پورے گاؤں میں مٹھائی اور کھانا تقسیم ہوا تھا، اور یہ سب جتوئی حویلی کے دادا سائیں زمان جتوئی کی نگرانی میں ہو رہا تھا۔ آج ان کا پوتا سرداری کے لیے چن لیا گیا تھا اور 2 دن بعد باقاعدہ دستار بندی کی رسم بھی ادا ہونی تھی۔ ان کے مقابلے میں ہمیشہ خان حویلی والے آئے تھے۔ ایک وہی تھے جو ان کے ساتھ مقابلہ کرنے کی ٹکر رکھتے تھے اور ان کے ہم پلہ بھی تھے۔ گاؤں کی کافی زمینیں ان کے پاس تھی، ان کی ملکیت میں، لیکن ان کا کوئی جوان پوتا نہ تھا جو سرداری کے لیے مقابلے میں آتا۔ اور آج زمان جتوئی کو خبر ملی تھی کہ فیروز خان شہر سے اپنی پوتی کو بلوا رہا تھا تاکہ دستار بندی سے پہلے ایک بار پھر سے مارکا آرائی ہو، اور اس بار
سرداری کے لیے اس کی پوتی کو بھی نامزد کیا جائے۔ زمان جتوئی فیروز خان کی چال اچھے سے سمجھ گئے تھے۔ کیا بات ہے ادا صاحب، بہت خوش ہیں آج تو آپ۔ روشن پیشانی، ماتھے پہ پڑے براؤن سلکی بال، کھڑی مغرور ناک، تھوڑی میں ایک ڈمپل، ہلکی بھوری بیئرڈ اور سرخ و سفید رنگت کا حامل وہ 26 سالہ ساحل جتوئی سفید کف لگے شلوار قمیص اور بلیک شال کندھوں پہ ڈالے زنان خانے سے باہر آتا اپنے دادا کے گلے لگا تھا۔ اس کو دیکھتے زمان جتوئی کا خون سیروں بڑھا تھا۔ وہ خوبصورت اور دلکش خد و خال کا مالک ساحل جتوئی ان کے خاندان کا پہلا چشم و چراغ تھا، جس کے پیدا ہونے پہ زمان جتوئی نے پورے گاؤں کو مٹھائی کے ساتھ پورے خاندان کے کپڑے بھی تقسیم کیے تھے۔ پوتے کا دادا بننے کی خوشی انہوں نے بھرپور انداز میں منائی تھی۔ ساحل جتوئی کو تعلیم حاصل کرنے کا جنون تھا، اس کے لیے وہ بیرون ملک بھی گیا تھا۔ بیرسٹر کی تعلیم حاصل کی اور ڈگری لے کے لوٹا، لیکن اس کی چال ڈھال اور اس کا گاؤں والوں کے لیے پیار اسے سرداری تک رسائی حاصل کرنے میں معاون ثابت ہوا۔ اور سردار زمان جتوئی کو کیا چاہیے تھا؟ ان کو اپنا پوتا اس کی جگہ سرداری سنبھالتا۔ ہمیں خوشی ہے ساحل جتوئی کہ تم ہمارے پوتے، ہمارا غرور، اس گاؤں کے سردار کے طور پہ چنا گیا۔ انہوں نے ساحل کا ماتھا چوما تو وہ دھیما سا مسکرا دیا۔ اب دشمنوں کو ہوشیاری چڑھی ہے، اپنی پوتی کو بلا رہا شہر سے سرداری کے واسطے، لیکن وہ یہ نہیں جانتا گاؤں والے اپنا فیصلہ سنا چکے ہیں۔ اب یہ فیصلہ نہیں بدلنے والا۔ زمان جتوئی کی بات پہ ساحل کے ماتھے پہ بل پڑے۔ اب ایک لڑکی اس کے مقابل آئے گی سرداری کے لیے۔ اسے سننے میں کچھ عجیب سا لگا، خیر وہ سر جھٹکتا اپنے کزنز کی جانب بڑھ گیا، جو ساحل جتوئی کی جیت کا جشن مناتے بھنگڑا ڈھالتے ہوئے ہوائی فائرنگ بھی کر رہے تھے۔ ساحل جتوئی ان کے قریب جاتا ان کے ساتھ اپنی خوشی سیلیبریٹ کر رہا تھا، اور زمان جتوئی اپنے 3 پوتوں کو ایک ساتھ دیکھ سینہ فخر سے چوڑا کر چکے تھے۔ زمان جتوئی کے 2 بیٹے تھے، ارباز جتوئی اور معاذ جتوئی۔ ارباز جتوئی کا ایک بیٹا تھا ساحل ارباز جتوئی، اور ایک بیٹی یمامہ، جبکہ معاذ جتوئی کے 2 بیٹے تھے، رافع جتوئی اور نافع جتوئی۔ لیکن سرداری کے لیے خاندان کے بڑے بیٹے ساحل جتوئی کو چنا گیا۔ کچھ مسا کے ان کی نے آنکھیں کھولی تو کچھ پل حواس جاگنے میں لگے۔ اگلے ہی پل وہ نازک اندام حسینہ اٹھتی باتھ روم کا رخ کر گئی۔ ایک بھرپور انگڑائی لیتے اس نے باتھ روم میں لگے بڑے سے مرر میں اپنے چہرے کو دیکھا، جو ہمیشہ کی طرح دلکش اور خوبصورت لگ رہا تھا۔ اس کی بائیں آنکھ کے نیچے 3 ایک ساتھ لائن میں تل اس کے چہرے کو عجیب سی کشش عطا کرتے تھے۔ تل دیکھ کے وہ دل محسوس کر رہے کہ صرف چہرے پہ ہی نہیں، اس کے پورے جسم پہ جگہ جگہ تل تھے، جن سے وہ بہت چڑھتی تھی۔ دانت برش کرتے اپنے چمکدار موتیوں کی طرح سفید دانت دیکھتے اس کا موڈ خوشگوار ہو گیا۔ چہرے پہ پانی کے چھینٹے مارے تو ایک تازگی کا احساس جاگا۔ اس کی گرین بلیوں سی آنکھیں مزید دلکش لگنے لگی۔ چہرے پہ مسکان نے احاطہ کیا، یہ اس کے روز کا معمول تھا۔ آئینہ دیکھنے کی دعا پڑی، ٹاول سے چہرہ خشک کرتی وہ مڑی کہ اچانک سے اس کی نظر دیوار پہ بیٹھے ایک کاکروچ پہ جا ٹھہری۔ وہی نور حرم کی چیخ بلند ہوئی۔ وہ بھاگتی ہوئی باہر نکلی اور اب اس کے شور سے آسیہ اماں سمیت 3 ملازمائیں اندر داخل ہوئی۔ کیا ہوا بی بی جی، کیوں شور مچا رہا ہے؟ گلمینا نے اندر آتے نور کو ٹھیک ٹھاک دیکھتے پوچھا۔ وہ وہاں باتھ روم میں، نور نے باتھ روم کی طرف ڈرتے ہوئے اشارہ کیا۔ وہاں کون ہے؟ آسیہ ماں پریشانی سے بولی۔ گلمینا بہادر لڑکی تھی، فوراً دروازہ کھولا، چیک کیا، لیکن وہاں کوئی نہ تھا۔ او بی بی جی، ادھر تو کوئی نہیں، تو آپ نے شور کیوں مچایا؟ گلمینا نے سر پکڑتے پوچھا۔ وہ وہاں دیوار پہ ہے، اگلی بات سہمے ہوئے بتائی۔ تو گلمینا نے دیوار چیک کی۔ ماڑا، دیواروں پہ کیا ہے؟ وہ ضد ہوئی۔ کاکروچ، وہ ہکلاتے ہوئے بولی، اور پھر گلمینا کو ایک چھوٹا سا کاکروچ نظر آ ہی گیا
جسے چپل سے مارتے وہ 2 منٹ میں اسے جہان فانی سے کوچ کروا گئے۔ کیا مڑا نور بی بی، اتنا بڑا ہو کہ آپ ایک چھوٹے سے کاکروچ سے ڈر گیا؟ گلمینا نے مذاق اڑاتے ہوئے ہنستے ہوئے کہا۔ وہ مر گیا ہے؟ اس بیچارے کو مارا کیوں؟ باہر کسی دور علاقے میں چھوڑ آنا تھا۔ دل پہ ہاتھ رکھے دریافت کیا۔ ہائے بی بی جی، وہ مر گیا، اور کاکروچ کے لیے اتنا ہمدردی؟ گلمینا حیران ہوئی ہے۔ تو بیچارہ چھوٹا سا تھا، نور روندی آواز میں بولی۔ چلو نور بچے آ جاؤ، ناشتہ تیار ہے۔ آسیہ اماں نے اسے پکارا اور باہر نکل گئی۔ ایک بات تو بتاؤ ہم کو، یہ کالج کا پیپر تو ہو گیا ہے، تو آپ اپنے گاؤں کیوں نہیں جاتے سب سے ملنے کو؟ نور کو بالوں میں کنگھی کرتے دیکھتے وہ پیار سے پوچھنے لگی، جبکہ اس کے ریشم سے نرم و ملائم براؤن بال دیکھتی گلمینا نے دل ہی دل میں نظر اتاری۔ ہمارا تو بہت دل کرتا ہے۔ نور اداس ہوئی۔ لیکن دادا جان کا حکم ہوگا تو ہی جا سکتے ہیں نا۔ نور یکدم اداس ہو گئی۔ تو آپ کے نکاح کو کیا مسئلہ ہے؟ کیوں آنے نہیں دیتے وہ آپ کو؟ گلمینا نور کی نئی ملازمہ تھی، اس لیے بہت سوال کرتی تھی، کیونکہ وہ کچھ جانتی نہیں تھی۔ ارے گلے، یہ تو ہمیں بھی نہیں پتا۔ خیر چھوڑو، آؤ ناشتہ کریں، ورنہ اماں ناراض ہو جائیں گی۔ نور نے گل کا ہاتھ تھاما۔ گل کے آنے سے نور بہت خوش تھی۔ اسے ایک دوست مل گئی تھی جس سے وہ بہت باتیں کر لیتی تھی، ورنہ پہلے بس آسیہ اماں کے کان ہی کھایا کرتی، کیونکہ نور حرم باتوں کی بہت شوقین تھی۔ ناشتے کے بعد نور کا پلان تھا اپنے اسکیچ روم میں بیٹھ کر کارٹونز بنانے کا۔ اسے اسکیچنگ کا بہت شوق تھا اور اسکیچنگ میں زیادہ تر کارٹونز ہی کرتی تھی۔ وہ بھی کارٹون دیکھتی فوراً اسکیچ کر لیتی۔ اس کی اسکیچنگ بہت اچھی ہوتی۔ کالج میں اس کی ایک ہی دوست تھی، یمامہ، جس سے وہ اپنی دل کی ہر بات شیئر کر لیتی تھی، لیکن پیپرز کے بعد وہ اپنے گاؤں چلی گئی تھی۔ اس کا گاؤں اور نور کا گاؤں سیم ہی تھا۔ وہ اپنے گھر والوں کی بہت تعریف کیا کرتی تھی، خاص کر اپنے بھائیوں کی۔ وہ اپنے بھائیوں کی لاڈلی تھی اور وہ اس کے ناز نخرے اٹھاتے نہیں تھکتے تھے۔ کبھی کبھی نور کو بھی بھائی کی کمی محسوس ہوتی تو وہ اداس ہو جاتی، لیکن پھر تھوڑی دیر بعد ویسے ہنستی مسکراتی۔ وہ شکوہ کرنے والوں میں سے نہ تھی، ہر پل خوش رہنے والی لڑکی تھی۔ دل اتنا موم کہ کسی جانور کی تکلیف پہ آنکھوں میں آنسو لے آتی، کسی مجبور کو دیکھتی تو ڈھیروں پیسے دے دیتی، اور اس کی نظر میں سب سے زیادہ مجبور فقیر تھے، جنہیں اللہ نے مانگنے کی آزمائش میں ڈال دیا تھا۔ غرض وہ محبت کرنے والی نرم خو نازک سا دل رکھنے والی لڑکی نور حرم تھی، جس سے اس کے دادا بہت بڑی امیدیں باندھ چکے تھے۔ اب تو یہ وقت نہیں طے کرنا تھا وہ ان کی امیدوں پہ پورا اترتی ہے یا نہیں۔ ابھی اسے اسکیچ روم میں آئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ ملازمہ اسے باہر بلانے آ گئی۔ جلدی چلیں بی بی جی، آپ کے والد جی آئے ہیں۔ یہ روبی تھی، وہی شہر میں رہنے والی لڑکی، لیکن اس کے آباء و اجداد گاؤں کے تھے۔ شہر میں بھی خستہ حال زندگی گزار رہے تھے۔ وہ اردو بہت اچھے سے جانتی تھی اور نور اردو اسی صاف کروائی تھی۔ نور بھی اردو بہت اچھے سے بول لیتی تھی، البتہ اب اسے پشتو ایک مشکل زبان لگتی تھی۔ بابا سائیں۔ نور بھاگتی ہوئی خوشی سے کمرے سے نکلی اور ننگے پاؤں سیڑھیاں اترتی نیچے جا پہنچی۔ سامنے اس کے بابا کھڑے تھے۔ انہیں دیکھ نور کی آنکھوں میں موتی چمکے۔ کتنے عرصے بعد اس نے باپ کو دیکھا تھا۔ بابا سائیں۔ وہ جوش سے آگے بڑھی کہ جنید خان کے سخت چہرے کی جانب دیکھتے اس کے قدم تھمے۔ جلدی سے سامان باندھو، ہم گاؤں نکل رہا ہے۔ انہوں نے نہ سلام دعا کی نہ بیٹی کو گلے سے لگایا، سیدھا حکم نامہ سنا دیا۔ گاؤں؟ نور حیرت زدہ رہ گئی۔ کیا وہ گاؤں جائے گی اپنے بابا سائیں کے ساتھ، اپنوں کے بیچ؟ نور کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ وہ یہ بھول ہی گئی کہ باپ نے تو اس کے سر پہ پیار سے شفقت بھرا ہاتھ تک نہ رکھا، اور وہ گاؤں جانے کے لیے تیار ہونے لگی، جبکہ یہ نہیں جانتی تھی کہ گاؤں جا تو رہی ہے لیکن کبھی نہ لوٹنے کے لیے۔ وہ گاؤں جانے کے لیے بالکل تیار تھی۔ گلمینا اور آسیہ اماں نے اس کے ساتھ جانا تھا، لیکن جنید خان نے منع کر دیا۔ وہ نوکروں کو ساتھ لے جانے کے حق میں نہ تھے۔ آسیہ اماں ان کی بہت پرانی ملازمہ تھی،
لیکن ان کی ان دنوں طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی، جس وجہ سے انہوں نے خود بھی جانے سے منع کر دیا۔ لیکن گلمینا کو سخت غصہ آیا، جسے وہ بمشکل پیس سکی۔ نور کب سے تیار کھڑی تھی، باپ کا انتظار کر رہی تھی، جو ضروری کام کا کہہ کے دوپہر ہونے کو آئی تھی لیکن ابھی تک نہ لوٹے۔ نور ادھر سے ادھر چکر لگاتے دروازے پہ باپ کی راہ تکتے تکتے تھک ہار کے وہیں صوفے پہ بیٹھ گئی کہ اتنے میں باہر گاڑی کا ہارن سنائی دیا اور اس کا بلاوا آ گیا۔ نور سب سے مل کے باہر نکلی، اس کا سامان گاڑی میں رکھوا دیا گیا۔ گاڑی میں بیٹھنے لگی تو آسیہ اماں کی آواز سنائی دی، پتر چہرہ ڈھک کے جانا، وہ گاؤں ہے اور سب اپنے چہرے کو چھپا کے رکھتے ہیں تاکہ کسی نامحرم کی نظر نہ پڑے۔ جیسے شہر میں خود کو چھپا کے رکھتا ہے، ویسے گاؤں میں بھی اپنا آپ ڈھک کے رکھنا۔ فی امان اللہ میرے بچے۔ وہ مسکراتی گاڑی میں بیٹھی، اس کے بابا پہلے سے ہی گاڑی میں موجود تھے۔ وہ سب کو اداس کرتی پری اپنے پرستان میں جا رہی تھی، یا شاید قید میں۔ شہر کی حدود ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ اس کے بابا گاڑی سے اترتے ڈرائیور کو ہدایت کرنے لگے۔ نور بس انہیں دیکھتی رہ گئی۔ انہوں نے نور کو بتانا گوارا نہ کیا کہ وہ کیوں اتر گئے۔ اب وہ ڈرائیور کے ساتھ اکیلی گاؤں کے لیے روانہ ہو گئی، جبکہ سیکیورٹی گارڈز کی ایک گاڑی کافی فاصلے سے ان کے ساتھ تھی۔ نور باتونی کب سے خاموش بیٹھی تھک گئی تھی۔ ڈرائیور ایک بوڑھے شخص تھے۔ نور نے باہر کی جانب دیکھا جہاں شام کے سائے اب گہرے ہو رہے تھے۔ گاؤں کی حدود شروع ہو گئی۔ نور گاؤں کے نظاروں کو دیکھتی خاموشی کے ساتھ سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا گئی۔ انکل اور کتنی دیر ہے؟ اس نے ڈرائیور سے پوچھا۔ بس بیٹا، اپنا گاؤں شروع ہو گیا ہے، اب جلدی پہنچ جائیں گے، وہ شفقت سے بولے۔ انکل، یہ ساری زمینیں ہماری ہیں کیا؟ اب وہ شوق سے سوال کرنے لگی۔ نہیں بیٹا، کچھ ہماری ہیں، کچھ جتوئی خاندان کی ہیں۔ نہ تو یہ پتہ کیسے چلتا ہے کون سی زمین کس کی ہے؟ اپنی عادت کے پیش نظر وہ باتوں کا آغاز کر چکی تھی۔ ہر زمین کے ساتھ مقررہ حد بنائی گئی ہے اور نام کی تختی بھی لگی ہے۔ ابھی وہ بات کر رہے تھے کہ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی۔ کیا ہوا انکل؟ نور نے گھبرا کے پوچھا۔ کچھ نہیں بیٹا، شاید گاڑی کو مسئلہ ہو گیا، میں دیکھتا ہوں۔ وہ باہر نکلے اور گاڑی چیک کرنے لگے۔ بیٹا، گاڑی کا انجن گرم ہو گیا، میں یہاں پاس میں پانی دیکھتا ہوں، آپ یہیں گاڑی میں رہیے گا، ڈرائیور کہتا ہوا آگے بڑھ گیا، جبکہ سیکیورٹی گارڈز کی گاڑی کافی فاصلے پہ پیچھے کھڑی تھی۔ نور کافی دیر انتظار کرتے اب اکتا گئی۔ دھیرے سے گاڑی کا دروازہ کھولتے وہ باہر نکلی۔ اسے سامنے کھیتوں میں بکری کا بچہ دکھائی دیا۔ شاید وہ زخمی تھا یا کوئی مسئلہ تھا۔ اکیلا تھا اور نرم دل نور اس کے تعاقب میں پیچھے چل دی۔ اس کے نکلنے کی خبر کسی سیکیورٹی گارڈ کو نہ ہو سکے۔ وہ آپس میں گپیں لگا رہے تھے۔ ان کے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ نور گاڑی سے اتر سکتی ہے۔ وہ آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ وہ کس کی حدود تھی۔ اچانک سے بکری کے بچے کو اس نے پکڑ لیا۔ وہ سفید چھوٹا سا بکری کا بچہ منمنایا تو نور کو اس سے بے تحاشا پیار آیا۔ اسے اپنے ساتھ لگا کے حق کرنے لگی۔ تبھی گولی چلنے کی آواز سنتے وہ سہم گئی۔ وہی نور کے سیکیورٹی گارڈز بھی الرٹ ہوئے، لیکن مزید کوئی کارروائی نہ دیکھتے وہ آرام سے گاڑی میں بیٹھے رہے، کیونکہ گولی چلنا یہ وہاں عام بات تھی۔ نور کا دل اچھل کے حلق میں آیا۔ بکری کا بچہ سہمتا ہوا اس سے دور بھاگ گیا۔ نور ادھر ادھر دیکھتی واپس کی راہ لینے لگی، لیکن وہ راستہ بھٹک گئی تھی۔ اسے واپسی کا راستہ نہیں مل رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ڈھیروں آنسو آ گئے کہ اتنے میں اسے اپنے پیچھے بھاری قدموں کی چاپ سنائی دی۔ وہ گھبرا کے مڑی۔ گن اٹھائے اس شخص کو دیکھ نور حرم کا سانس رکا۔ کون ہو تم؟ ساحل اس انجان لڑکی کو اپنی زمینوں پر دیکھتا کرخت لہجے میں بولا۔ رات کا وقت ہونے والا تھا، ایسے میں انجان لڑکی کا وہاں ہونا کوئی مسئلہ بھی بن سکتا تھا۔ وہ ہم یہاں غلطی سے۔ نور حرم منمناتے ہوئے، سچ سچ بتاؤ کون ہو تم، کہاں سے آئی ہو؟ ساحل نے اس پہ بندوق تانی تو وہ زاروں کے تار ہونے لگی۔ ہم سچ کہہ رہے ہیں، ہم راستہ بھٹک گئے، ہم نے واپس جانا ہے، پلیز اپنی یہ بندوق نیچے کر لیں، ہم کوئی چور نہیں ہے، پلیز۔ وہ بچوں کی طرح ہونٹ باہر نکالتی اپنے آنسو پونچھتے بول رہی تھی۔ نام کیا ہے تمہارا؟ اب کی بار ساحل کا لہجہ تھوڑا سا نرم ہوا۔ جی، نور حرم۔
ساحل کم روشنی میں بھی اس کے عارض پہ گری گھنیری پلکیں دیکھتا مسمرائز ہوا تھا۔ اپنا موبائل نکالتا وہ موبائل کی روشنی میں اس کا مکمل سراپا دیکھنے کی خواہش مند ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس لڑکی کو سر سے پیر تک دیکھتا، بی بی، نور بی بی، کسی مردانہ بھاری آواز پہ وہ چونکا۔ یہ ہمارے ڈرائیور انکل ہے، ہم شہر سے آ رہے تھے، گاڑی خراب ہو گئی تو نور فوراً بولی۔ وہ آدمی ان تک پہنچ گیا۔ سلام سردار جی۔ اس شخص نے سر جھکا کے اس سامنے کھڑے حسن کے دیوتا کو سلام کیا۔ ساحل نے سر ہلا کے جواب دیا، معاف کرنا سردار جی، بی بی کو نہیں پتہ لگا، وہ آپ کی زمینوں پہ چلی آئی، اس کی معذرت ہے۔ ساحل کے ماتھے پہ بل پڑے، کون ہے یہ لڑکی؟ ساحل ڈرائیور کے قریب ہوتے سرگوشی کسی انداز میں غرایا، جی خان فیروز خان کی اکلوتی پوتی ہیں، آج پہلی بار شہر سے گاؤں آ رہی تھی کہ راستے میں گاڑی خراب ہو گئی، تفصیل سے آگاہ کیا۔ ساحل نے پلٹ کے اس لڑکی کو دیکھا جو اندھیرے میں اپنے صاف شفاف وجود کے ساتھ ساحل جتوئی کے حواسوں پہ چاہنے لگی تھی۔ سردار سائیں اجازت ہو تو بی بی کو لے جاؤ۔ ڈرائیور کی آواز پہ وہ چونکا، جاؤ لے جاؤ، آئندہ یہ غلطی بھول کے بنا ہو۔ ساحل نے اپنے غصیلے لہجے میں کہتے اجازت دی تو وہ ڈرائیور شکریہ ادا کرتے نور حرم کو لے آگے بڑھا۔ نور حرم نے واپس پلٹ کے ایک نظر اس شخص کو دیکھا جس کی کالی آنکھیں اسی پہ ٹکی ہوئی تھی۔ نور حرم گھبرا کے فوراً آگے بڑھ گئی۔ بی بی جی، آپ کو منع کیا تھا، گاڑی سے نہ نکلنا، آپ بھی سیدھا دشمنوں کی زمین پہ چلی گئی۔ ڈرائیور نے گاڑی آگے بڑھاتے کہا، دشمن؟ وہ حیران ہوئی، جی بہت بڑی دشمنی ہے ان سے بڑے خان کی، برسوں سے یہ دشمنی چلی آ رہی ہے۔ گاڑی اب خان حویلی کی حدود میں داخل ہو گئی تھی۔ اپنی اتنی بڑی حویلی دیکھ نور کی آنکھیں خوشگوار حیرت سے پھیل گئیں۔ یہ ہماری حویلی ہے؟ اس نے خوشی سے پوچھا۔ جی، یہ آپ کے دادا سائیں کی حویلی ہے۔ ڈرائیور اب لمبی سی پورچ پہ گاڑی پارک کر رہا تھا جہاں آلریڈی بڑی بڑی گاڑیاں پارک تھی۔ وہ گاڑی سے نیچے اتری۔ رات کے اندھیرے نے اس حویلی کو مزید 4 چاند لگا دیے تھے۔ اندرونی و بیرونی کمکموں کی روشنی میں وہ ایک دلہن کی طرح سجی لگی۔ نور اپنی حویلی میں بہت خوشی سے داخل ہوئی۔ مہناز بیگم نے آگے بڑھ کے اپنی بیٹی کا پرتپاک انداز میں استقبال کیا۔ کتنے عرصے بعد انہوں نے اپنی بیٹی کی شکل دیکھی تھی۔ اماں سائیں، آپ سب کو دیکھنے کے لیے ہماری آنکھیں ترس گئی تھی، بہت یاد آتی تھی آپ سب کی۔ نور کی آواز رند گئی، پتر ہم بھی بہت ترسے ہیں، بس جب اللہ کو منظور۔ اور سنا شہر کا موسم کیسا ہے؟ وہاں تو بہت گرمی پڑتی ہے۔ مہناز بیگم نے خوشی سے پوچھا۔ اماں سائیں، ہمارے گھر میں تو اے سی ہے نا، تو گرمی نہیں لگتی۔ کھانے سے فارغ ہوئے تو نور کا بلاوا آ گیا۔ اس کے دادا سائیں ڈیرے پہ تھے اور رات کے واپس لوٹے۔ اب انہوں نے نور کو بلایا تھا۔ وہ سر جھکائے ان کے کمرے میں داخل ہوئی۔ فیروز خان نے نور کو دیکھتے ہی چہرے پہ مسکان سجا لی، جبکہ نور ڈری سہمی ان کے سامنے کھڑی ہوتی سلام کیا۔ السلام علیکم دادا سائیں۔ وعلیکم السلام، کیسا ہے ہمارا بچہ؟ راستے میں کوئی تکلیف تو نہیں ہوا؟ ان کے سوال پہ نور نے ان کی طرف لرزتے ہوئے دیکھا۔ اسے راستے میں ملا وہ شخص یاد آ گیا۔ جی بالکل ٹھیک تھا، بہت اچھا ہو گیا یہ تو۔ چلو تم اب آرام کرو، تم سے صبح بات کریں گے۔ فیروز خان نے نور حرم کو پیار سے کہتے ہوئے اب اسے جانے کا اشارہ کیا۔ نور حرم اس بات میں سر ہلاتی ہوئی باہر نکل آئی تو راستے میں اس کا ٹکراؤ اپنے باپ سے ہوا۔ سلام بابا سائیں۔ نور حرم نے اپنے بابا کو دیکھتے ہوئے سلام کیا، جبکہ اس کے بابا نے ایک نظر اسے دیکھا اور فیروز خان کے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ نور حرم دل محسوس کر رہ گئی تھی، لیکن واپس اندر آئی تو مہناز بیگم نے اسے اس کا کمرہ دکھایا جو شہر والے کمرے سے گھر سے بھی بہت بڑا کمرہ تھا۔ نور حرم اپنا کمرہ دیکھتی ہوئی بہت خوش ہوئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس طرح سب کچھ اچانک بدل جائے گا اور وہ اپنے اپنوں کے بیچ آ جائے گی۔ نور حرم بیٹا، آپ آرام کرو، اب ہم صبح آپ سے ناشتے پہ ملاقات کرے گا۔ مہناز بیگم نے نور حرم کو پیار کرتے ہوئے کہا اور باہر نکل گئی۔ نور حرم نے گہرا سانس بھرتے ہوئے بستر پہ بیٹھتے
بیڈ گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگاتے آنکھیں موند لی تو اس کی آنکھوں میں وہی 2 کالی آنکھیں آن سمائی۔ نور نے جھٹ سے اپنی آنکھیں گھبرا کے کھولی۔ یا اللہ، یہ ہمیں کیا ہو رہا ہے اور یہ کیوں ہمیں بار بار؟ نور حرم خود سے بھی کہتے ہوئے ڈر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ جس خاندان میں اس نے آنکھ کھولی ہے وہاں ایسا کچھ بھی وہ افورڈ نہیں کر سکتی، اور یہاں تک کہ آتے ہوئے ڈرائیور نے بھی اسے یہ بتایا کہ ان کے بیچ میں سخت دشمنی ہے۔ سر جھٹکتے ہوئے وہ اٹھی اور اپنا بیگ کھولنے لگی۔ جیسے ہی ساحل جتوئی گھر واپس پہنچا، زمان جتوئی نے اسے اپنے کمرے میں بلایا۔ وہ بے حد سنجیدہ لگ رہا تھا۔ جی، آپ نے مجھے یاد کیا، خیریت ہے؟ ساحل جتوئی نے اپنے دادا سائیں کے سامنے کھڑے ہوتے ادب سے پوچھا۔ ہاں، کام تھا بیٹا۔ ہمیں پتہ لگا ہے کہ آج ہمارے زمینوں پر دشمنوں کی بیٹی آ گئی تھی۔ زمان جتوئی کی بات سنتا ہوا ساحل جتوئی چونکا، لیکن اگلے پل زیر لب مسکرا دیا۔ ظاہری بات تھی، ان کی زمین پر ایک چڑیا بھی پر مارے تو انہیں پتہ لگ جاتا تھا۔ یہاں تو دشمنوں کی بیٹی آ گئی تھی، تنہیں کیسے نہ پتہ لگتا؟ جی، ساحل جتوئی زیر لب مسکرایا۔ جی، کچھ ایسا ہی ہوا ہے آج۔ تو بچہ سائیں، وہ زندہ واپس کیسے چلی گئی؟ میرا تو نہیں خیال تھا کہ سردار ساحل جتوئی کے ہوتے ہوئے دشمنوں کی بیٹی زندہ سلامت واپس چلی جاتی۔ ان کا انداز ساحل کو سنجیدہ کر گیا۔ آپ جانتے ہیں سردار ساحل جتوئی، کبھی کسی نے ہتھے پہ ہاتھ نہیں اٹھاتا، اور وہ بھی ایک لڑکی۔ جی، وہ آئی تھی غلطی سے اور انہوں نے معافی بھی مانگی تھی، اس لیے میں نے انہیں جانے دیا۔ بات ختم۔ اب ان چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے آپ اپنا بلڈ پریشر کیوں ہائی کر رہے ہیں؟ درگزر کریں، آپ کی دیرینہ خواہش پوری ہوئی ہے۔ آپ کا پوتا سردار بننے جا رہا ہے تو سردار اب بڑے بڑے کام کرتے ہیں، ایسے چھوٹے موٹے کام نہیں۔ ساحل جتوئی کی بات پہ زمان جتوئی کے چہرے پہ ایک مسکان سی سجی۔ صحیح کہا، اب میرا پوتا سردار ساحل جتوئی بڑے بڑے کام کرے گا، اور وہ بڑے کام کون سے ہیں میں بتاؤں گا۔ ساحل جتوئی کی دستار بندی پہ گاؤں کے سارے قبیلے اکٹھے ہوئے تھے، اور بہت دھوم دھام سے زمان جتوئی نے اپنے بیٹے کی دستار بندی کی۔ خان قبیلہ میں وہاں موجود تھا، اور انہوں نے سردار ساحل جتوئی کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا، جس پہ ہر طرف ایک پل کو سناٹا چھا گیا۔ 2 دشمن ایک دوسرے کے دوست بننے جا رہے تھے۔ سبھی حیرت زدہ تھے۔ زمان جتوئی کو یہ سب صحیح نہیں لگ رہا تھا۔ انہیں اس میں بھی ان کی کوئی چال محسوس ہوئی، لیکن وہ چال کیا تھی وہ تو جاننا ضروری تھا۔ کیا بات ہے فیروز خانہ، ہم کو تو لگا تم اپنا پوتی کو سرداری کے لیے کھڑا کرو گے، لیکن تم تو دوستی کا ہاتھ بڑھا رہے ہو۔ زمان جتوئی کی بات پہ فیروز خان نے نفی میں سر ہلایا۔ ارے ایسا کیوں سوچا آپ نے؟ بھلا ایک عورت کا مرد سے کیا مقابلہ؟ ہمیں ساحل جتوئی سردار کے طور پہ دل و جان سے قبول ہے۔ فیروز خان نے ہنس کے کہا تو زمان جتوئی بھی مسکرا دیے، اور خان قبیلے کی طرف بڑا دوستی کا ہاتھ انہوں نے تھام لیا۔ ہر طرف فائرنگ شروع ہوئی، اور اس بار خان قبیلہ بھی سردار جتوئی کی دستار بندی میں خوشی سے شامل ہوا۔ آج خان حویلی میں جتوئی خاندان کی فیملی کے لیے خاص دعوت کا اہتمام کیا گیا تھا۔ یہ دوستی کی پہلی دعوت تھی جو فیروز خان نے اپنی حویلی میں رکھی تھی۔ کچھ ہی دیر میں 8 سے 10 گاڑیاں وہاں آن موجود ہوئی۔ خان حویلی کو آج پہلے سے بھی زیادہ خوبصورتی سے سجایا گیا تھا، اور 50 کے قریب مختلف اقسام کے کھانوں کا انتظام کیا گیا تھا۔ یہ بہت بڑے پیمانے پہ دعوت کی جا رہی تھی۔ یہ خاص گاؤں کے سردار کی دعوت تھی، اور خان حویلی والوں نے اپنا روب و دبدبا بھی تو دکھانا تھا۔ عورتوں کو زنان خانے کی طرف لے جایا گیا، جبکہ تمام مرد مردان خانے میں موجود بڑے سے ڈائننگ ہال کی جانب بڑھے۔ خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا گیا۔ خان حویلی کی عورتیں اور جتوئی حویلی کی عورتوں کے بیچ تھوڑا سا کھچاؤ سا تھا۔ ساحل جتوئی کی والدہ کا موڈ اچھا تھا، لیکن ان کی دیورانی اس سب سے کچھ خاص خوش نہیں لگ رہی تھی۔ سنا ہے آپ کی بیٹی حال ہی میں شہر سے پڑھ کر آئی ہے، آپ نے ملوایا نہیں اسے ہمیں؟ شرمینہ بیگم جو کہ ساحل کی والدہ تھی، انہوں نے مہناز بیگم سے دھیرے سے کہا، تو مہناز بھی مسکرا دی۔ ارے کیوں نہیں،
کیوں نہیں ملوائیں گے؟ میں ابھی بلاتی ہوں۔ انہوں نے ملازمہ کو اشارہ کیا، وہ جا کے نور حرم کو لے کے آئے، جو کہ آج تھوڑی سب سے خفا سی تھی، کیونکہ اسے آسیہ اماں کی یاد آ رہی تھی اور وہ چاہتی تھی کہ آسیہ اماں کو حویلی لایا جائے، لیکن اس کے لیے اس کی بات نہیں مانی گئی۔ اسی لیے وہ سارا دن اپنے کمرے میں رہی۔ اماں کے بلاوے پر وہ باہر آئی۔ باہر مہمانوں کو دیکھتی ہوئی وہ تھوڑا جھجکی، آگے بڑھ کے سب کو سلام کیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ کی بیٹی بہت پیاری ہے، یہاں آؤ بیٹا، ہمارے پاس بیٹھو۔ زرمینہ بیگم نے پیار سے نور حرم کو کہا، تبھی نور حرم کی نگاہ اپنی دوست کی جانب بڑھی اور حیران رہ گئی۔ ارے یمامہ، تم یہاں؟ یمامہ کی نظریں بھی نور پہ ہی تھی۔ نور حرم، تم یہاں کیسے؟ وہ بھی حیران تھی۔ یمامہ، یہ ہماری حویلی ہے، تم یہاں ہی رہتے ہو؟ نور نے مسکراتے ہوئے کہا، زبردست، اور یہ میری اماں ہے، میں سردار ساحر جتوئی کی بہن ہوں۔ یمامہ نے بڑے فخر سے کہا۔ دونوں ایک دوسرے کے گلے لگتے ہوئے بہت خوش ہو رہی تھی۔ ارد گرد سے بے خبر ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگی۔ دونوں کو دنیا جہان کی خوشی مل گئی تھی۔ ان دونوں کو آپس میں اس طرح پیار کرتے اور باتیں کرتے دیکھ حویلی کی بیٹھی ہوئی تمام عورتیں بہت خوش ہو رہی تھی، خاص کر دونوں کی مائیں۔ ان کی بیٹیاں آپس میں گہری دوست نکلیں تو اس لحاظ سے یہ خوش کن بات تھی۔ زرمینہ کی دیورانی نجمہ بیگم کو نور حرم ایک آنکھ نہیں بھائی، کیونکہ ان کی اپنی بیٹی بھی تھی جس کا نام سمن تھا، اور یہاں انہیں ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے بہت جلد ان دونوں خاندان کی دوستی رشتہ داری میں نہ بدل جائے۔ ان کی چھٹی حس ان کو خبردار کر رہی تھی کہ ان کی بیٹی کا حق مارا جانے والا ہے، جو کہ سردار ساحل جتوئی کی منگیتر تھی، لیکن سب کے باوجود ان ایک بات کی وجہ سے وہ مطمئن تھی کہ ان کے خاندان میں شادی خاندان سے باہر نہیں کی جاتی، اس لیے وہ جتنا مرضی اپنی بیٹی کو ان کے سامنے پیش کرے۔ دوستی دوستی میں تو بدل سکتی ہے، لیکن رشتہ داری میں نہیں۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی اندر مردان خانے میں سب مرد آپس میں کیا بات کر رہے تھے، زمان جتوئی اور فیروز خان کی آپس میں کیا باتیں ہو رہی تھی، اور کچھ ہی دیر کے بعد ان باتوں کا خلاصہ بھی ہو گیا۔ مردان خانے سے مٹھائی کا ٹوکرا جب اندر آیا تو سب عورتوں نے حیرت سے دیکھا۔ ارے یہ مٹھائی کس لیے؟ مہناز بیگم نے حیرت سے پوچھا، اور تب سب خواتین کو پتہ چلا کہ باہر مردان خانے میں سردار ساحل جتوئی اور نور حرم کا رشتہ پکا کر دیا گیا۔ اس بات سے سب عورتوں پہ ایک دم سکتہ طاری ہو گیا۔ کوئی بھی اس بات کو قبول ہی نہیں کر پا رہا تھا، یہاں تک کہ نور حرم بھی آنکھیں پھاڑے ہوئے یہ سب سن رہی تھی۔ اس نے شکوہ کن نگاہوں سے اپنی ماں کو دیکھا۔ ایک آنسو ٹوٹ کر اس کے گال پہ گرا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اسے شہر سے گاؤں اسی لیے بلایا گیا تھا کہ اس کی شادی کی جائے، اور یہ بات اس سے چھپائی بھی گئی۔ نور حرم سر جھکائے اپنے آنسو گالوں سے صاف کرتے ہوئے اندر کی جانب آ گئی، جبکہ مہناز بیگم زرمینہ بیگم کی طرف بس مسکرا کر دیکھتی ہی رہ گئی اور سب کو مٹھائی کھلانے لگی۔ زرمینہ بیگم کی دیورانی نجمہ بیگم نے مٹھائی کھانے سے صاف انکار کر دیا۔ اس وقت وہ انتہائی غصے میں بیٹھی ہوئی تھی اور ان کی بیٹی بھی ان کے ساتھ ہی یہ سب دیکھ اور سن رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بھی آنسو چمکے، لیکن وہ عورتیں تھیں اور گاؤں کا یہی اصول تھا کہ سارے فیصلے مرد کرتے تھے، چاہے کوئی بھی قبیلہ ہو، عورتوں کی رائے نہیں لی جاتی تھی۔ یہ کچھ زیادہ جلدی نہیں ہو رہا؟ آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں فی الحال تھوڑا صبر سے کام لینا چاہیے؟ اچانک انہوں نے دشمنی ختم کر کے دوستی کا ہاتھ بڑھایا اور اب انہوں نے اپنی بیٹی بھی دینے کا سوچ لیا۔ ایسا کیسے کوئی کر سکتا ہے؟ گھر واپس پہنچتے ساحل جتوئی نے اپنے دادا سائیں سے حیران اور پریشان ہوتے ہوئے سوال کیا، جبکہ اس کے والد محترم اور چچا جان بھی وہیں موجود ہیں، بلکہ اس کے چچا جان کچھ غصے میں بھی لگ رہے تھے۔ ظاہری بات تھی ان کی بیٹی کو ریجیکٹ کر کے دشمنوں کی بیٹی کو بہو بنایا جا رہا تھا۔ نہ صرف بہو بلکہ سردار کی بیوی بن رہی تھی، تو سردار نے بھی وہی بنتی، اور اس طرح ان کی بیٹی کا حق مارا گیا تو وہ کیسے خوش ہوتے؟ اور بچہ سائیں، کچھ فیصلے ایسے ہی ہوتے ہیں جن کا کوئی وقت مقرر نہیں ہوتا۔ یہ فیصلہ میں نے بہت سوچ سمجھ کے لیا، لہٰذا میں امید کرتا ہوں کہ میرے اس فیصلے کے خلاف کوئی نہیں جائے گا۔
نہ ہی میری اولاد نہ ہی میرے پوتے۔ زمان نے ایک نظر اپنے دونوں بیٹوں پہ ڈال کے کہا، جس پہ ان کے چھوٹے بیٹے مختار جتوئی نے اپنا پہلو بدلا۔ کچھ کہنا ہے کسی کو تو ابھی بول دے، بعد میں کسی قسم کا کوئی بکھیڑا نہیں چاہتا۔ یہ نکاح اسی جمعے کو ہو رہا ہے، لہٰذا اپنے دل میں کوئی بھی بغض نہ رکھیں۔ اگر دشمنی دوستی میں بدل رہی ہے تو اس کو رشتہ داری میں بدلنے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ مجھے ان کا رشتہ ہر لحاظ سے مناسب لگا، اس لیے میں نے اس رشتے کے لیے حامی بھری ہے اور امید کرتا ہوں کہ میری سب گھر والے میرا ساتھ دیں گے۔ زمان جتوئی نے کمر پہ ہاتھ باندھے ہوئے اپنی بات مکمل کی۔ ادا سائیں، جیسا آپ کا حکم۔ آپ کا حکم ہمیشہ سردار ساحل جتوئی کی سر آنکھوں پہ رہے گا۔ ساحل جتوئی نے اپنے باپ کو دیکھتے ہوئے اپنے دادا کی بات پر سر تسلیم خم کر دیا۔ نور حرم بہت روئی، لیکن ہونا وہی تھا جو دادا سائیں نے کہہ دیا تھا، اور جمعے کی شب ان کا نکاح ہو گیا۔ اس اچانک بندھے رشتے کو نور حرم ابھی قبول کیا کرتی؟ وہ انتہائی ڈری ہوئی تھی، اور جب فیروز خان رخصتی سے پہلے اس کے پاس خود چل کے آئے تو نور حرم دلہن بنی بڑی سی شال میں لپٹی تھی۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ اداس ہے میرا بچہ، ناراض بھی ہے اپنے دادا سائیں سے۔ انہوں نے اس کے سر پہ شفقت بھرا ہاتھ رکھا تو گرین آئیز اوپر کو اٹھی۔ دادا سائیں، آپ نے تو ہمیں اتنی جلدی پرایا کر دیا۔ ارے ایسے کیسے پرایا کر دیا؟ اپنی نازوں پلی بیٹی کو انہوں نے پہلی بار اسے اپنے سینے سے لگایا تو نور حرم کو جیسے سکون سا آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں کچھ پکڑایا کہ نور حرم چونکی، لیکن یہ تو بہت بڑی آزمائش کر رہے تھے اپنی پوتی کی۔ وہ اپنے دادا کو بس دیکھے گئی جو اسے بہت کچھ بولے جا رہے تھے، اور نور حرم کو لگ رہا تھا کہ اس کے کان سائیں سائیں کر رہے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد رخصتی کی رسم ادا کر دی گئی۔ جتوئی حویلی میں نور حرم کا پرتپاک انداز میں استقبال کیا گیا۔ گاڑی سے اترتے نور حرم کو اپنا ہر قدم بھاری محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس کا دلہا شہزادوں سی آن بان رکھنے والا اس کے ساتھ ہی حویلی کی دہلیز پہ اپنے مضبوط قدم جما چکا تھا۔ نور حرم اپنے دادا کی باتوں کو یاد کرتی بری طرح کانپ رہی تھی۔ گاڑی سے نیچے اترتے وہ لڑکھڑائی کہ ساحل نے فوراً اس کی کلائی تھامی، اسے سنبھالا۔ ساحل کی مضبوط ہاتھ کی گرفت پہ اس نے گھونگھٹ سے ہی دیکھی۔ اس کے دل میں عجیب سا احساس جاگا جسے وہ سمجھ نہ سکی۔ ساحل جتوئی اس کا ہاتھ تھامے سینہ فخر سے تانے حویلی کے زنان خانے میں داخل ہوا۔ یمامہ نے آگے بڑھ کر اپنی دوست کا بہت خوش دلی سے استقبال کیا، جبکہ ڈھیروں چھوٹی چھوٹی رسموں سے اب ساحل جتوئی تنگ آتا وہاں سے اٹھ کے مردان خانے میں چلا گیا تھا۔ یمامہ نے شکر ادا کیا اور اب کھل کے اپنی دوست کے پاس بیٹھی باتیں کرنے لگی۔ یمامہ، ہمیں چکر آ رہے ہیں، پلیز ہمیں روم میں لے جاؤ۔ یمامہ کے کان میں گھستے ہوئے وہ دھیرے سے بولی۔ یمامہ اس بات میں سر ہلاتی اپنی ماں سائنس سے کہتی، اسے ساحل کے روم میں لے آئی۔ نور نے روم کی آرائش و زیبائش پہ بالکل دھیان ہی نہ دیا۔ اس وقت اس کا دماغ کہیں اور ہی پھنسا ہوا تھا۔ اب تم یہاں آرام کرو، کوئی تنگ نہیں کرے گا میری پیاری سی بھابھی کو۔ یمامہ نے اس کو بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگاتے اس کا لہنگا پہلا کے بستر پہ رکھا اور اس کا گھونگھٹ بھی ٹھیک کیا۔ پیار سے اسے کہتی باہر نکل آئی۔ اس کے جانے کا یقین کرتے نور حرم نے لرزتے ہاتھوں سے اپنا گھونگھٹ الٹا۔ اتنا بڑا کمرہ دیکھ وہ حیران رہ گئی۔ یہ اس کی حویلی کے کمروں سے بھی بڑا کمرہ تھا۔ یہاں کی موجود ہر چیز اس کمرے میں رہنے والے کی اعلیٰ ذوق کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ نور حرم دھیرے سے بیڈ سے اٹھتی کمرے کے وسط میں جا کھڑی ہوئی۔ پورے کمرے کو گھوم کے دیکھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اپنے ہاتھ کی مٹھی کھولی، اس میں چھوٹے سے پیکٹ میں وہ ایک خاص چیز تھی۔ اسے کھولتے نور حرم کے ہاتھ لرزے۔ کیا وہ یہ کسی کام کر سکتی ہے؟ اس کے دادا سائیں اس سے کیا چاہتے تھے؟ اس نے پیکٹ کھولتے اس میں سے وہ پن باہر نکالی۔ نور، یہ پن بس تم کسی طرح سردار ساحل جتوئی کے گلے میں یا جسم کے کسی بھی حصے میں پیوست کر دینا۔ تمہاری اس شادی کا مقصد پورا ہو جائے گا اور تمہارا دادا سائیں تم سے بہت خوش ہوگا۔ پھر جو میرا پوتی چاہے گی ویسا ہی ہوگا۔
تم واپس بھی آ سکتا ہے، بس اپنے دادا کا یہ چھوٹا سا کام کرنا ہے۔ فیروز خان کے الفاظ پہ نور حرم کا دل بہت بری طرح لرز رہا تھا۔ اسے اپنے جسم سے جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ بے جان ہوتے جسم کے ساتھ اس نے وہ پن اپنی مٹھی میں دبائی۔ کیا ہم یہ کر سکتے ہیں؟ خود سے سوال کیا۔ ساحل جوتوئی تمہارا شوہر ہے حرم، اور سر کے سائیں کی زندگی کی دعا کی جاتی ہے، نہ کہ اسے موت کے حوالے کیا جاتا ہے۔ لیکن سوچو، اگر تم یہ نہیں کرو گی تو دادا سائی ناراض ہو جائیں گے اور ان کی دی سزا بہت سخت ہوگی۔ وہ گھبراتے ہوئے اپنے دادا سے ہوئی بات سوچنے لگی۔ دادا سائیں، ہم سے یہ نہیں ہوگا۔ ہم کیسے؟ پتر جی، اگر یہ نہ کیا تو پتہ ہے نا آپ کو، پھر دادا سائیں کتنی سخت سزا دیں گے جو میرا نازک سا بچہ سہ نہیں پائے گا۔ ان کی بات یاد کرتے نور حرم نے جھرجھری سی لی۔ اسی پل دروازہ کھلا۔ نور کے دل کی دھڑکن تھمی۔ پلٹ کے دروازے کی جانب دیکھا، ساحل جوتوئی کی نظر اس حسین پری پہ جا ٹھہری جو 16 سنگھار کیے اس کے نام پہ سجی۔ اس کے حواس معطل کر گئی۔ اپنے دادا سائیں کی باتوں کی باز گشت اس کے کانوں میں گونجی۔ فیروز خان یا اس کے گھر کے کسی فرد پہ بھروسہ کرنا مطلب اپنی موت کو دعوت دینا ہے۔ تم نے اس لڑکی کا وہ حال کرنا ہے کہ یہ خان حویلی واپس جائے تو خان حویلی والے کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے، ان کی چال ان پہ ہی الٹی پڑے۔ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم جانتے نہیں ان کے دل میں کیا ہے؟ میرے پوتے کو مارنے کی پلاننگ کریں اور میں ان کی پوتی کو بخش دوں گا؟ کبھی نہیں۔ جاؤ سردار جوتوئی، پہلی رات میں اس کا وہ حال کرو کہ شادی کے نام پہ وہ لڑکی کانپ اٹھے، اس کی روح تک کانپ اٹھے۔ وہ دھیرے دھیرے ایک ایک قدم چلتا نور کے قریب آیا، جو بالکل سپاٹ چہرہ لیے کھڑی اسی کو دیکھ رہی تھی۔ اس لڑکی کی آنکھوں میں خوف تھا۔ ساحل کی نظر اس کی بند کی ہوئی مٹھیوں سے ہوتی اس کے دل کش سراپے پہ جا ٹھہری، جو اس وقت ساحل کے دل پہ قیامت بن کے ٹوٹ رہا تھا۔ سامنے کھڑی لڑکی اسے پہلی نظر میں ہی بہا گئی تھی۔ اس کا معصوم انداز دیکھتا وہ گھائل ہوا تھا، اور پھر جب پتہ چلا کہ وہ دشمنوں کی بیٹی ہے تو وہ دل پہ بند باندھ گیا۔ ویسے بھی اس کے خاندان میں منگیتر تھی، لیکن پھر جب خان حویلی کی طرف سے دوستی کا ہاتھ بڑھا، ساتھ ہی وہ دوستی رشتہ داری میں بدلنے لگی۔ جوتوئی حویلی والے چوکنا ہوئے، اور تب ان کو خفیہ ذریعے سے خان حویلی کی سازش کا پتہ چلا۔ لیکن اس سب کے باوجود سامان جوتوئی کے حکم پہ یہ شادی ہوئی، تاکہ فیروز خان اپنی سوچی سمجھی چال کھیلے اور اپنی چال میں خود پھنس جائے۔ خان حویلی والوں کو لگا سب ان کی پلاننگ سے ہو رہا ہے، جبکہ جوتوئی حویلی والے ان کی پلاننگ جان چکے تھے۔ دونوں ہی اپنی پلاننگ میں ان دو معصوموں کے دلوں سے کھیلنے جا رہے تھے۔ ساحل جوتوئی نور حرم کے قریب آ کر کھڑا ہوتا اس کے چہرے کو دیکھنے لگا، جبکہ وہ بنا پلک جھپکے اس کے حسین چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی مٹھی میں دبی وہ پن نور کی جان پہ بنی ہوئی تھی۔ وہ کیسے مار دیتی سامنے کھڑے اس جوان جہان شخص کو، جو اپنی ماں کا لاڈلا، بہن کا مان، اپنے باپ کا غرور تھا۔ پورا گاؤں اسے چاہتا تھا اور وہ تھا چاہے جانے کے قابل۔ ساحل جوتوئی نے بنا کچھ کہے نور حرم کو اپنے سینے سے لگایا۔ اگر تم سردار جوتوئی کو مارنے میں چوک گئی ہو اور پکڑی گئی تو یاد رکھنا، تمہیں تمہارے دادا سائیں بہت سخت سزا دیں گے۔ وعدہ کرو مجھ سے کہ تم اپنے دادا کا سر کبھی جھکنے نہیں دو گی۔ وعدہ کرو نور حرم۔ ہم وعدہ کرتے ہیں، ہم نور حرم کبھی اپنے دادا سائیں کا سر نہیں جھکنے دیں گے۔ فیروز خان نے اپنی پوتی نور حرم کو ایموشنلی ایکسپوائلڈ کیا۔ وہ ان کی باتوں میں آ گئی۔ ساحل جوتوئی اس کو سینے سے لگائے انتظار میں تھا کہ وہ اس پہ وار کرے، جو ابھی تک بالکل سپاٹ انداز میں بے حس و حرکت کھڑی تھی۔ تبھی اپنے دائیں کانپتے ہاتھ کو اوپر کی طرف اٹھایا، جس ہاتھ میں پن تھی۔ سامنے لگے مرر میں ساحل جوتوئی اس کے ہاتھ میں پکڑی پن کو صاف دیکھ رہا تھا۔ نور حرم کا کانپتا ہاتھ ساحل جوتوئی کی کمر پہ وار کرنے جا رہا تھا کہ ساحل نے پلٹ کے اس کی کلائی دبوچی۔ نور حرم پورے جسم سے کانپتی ساحل کو دیکھے جا رہی تھی۔ ساحل نے ہلکا سا دباؤ ڈالتے اس کی کلائی کو مروڑا کہ پن اس کے ہاتھ سے چھوٹ کے نیچے گری۔ نور بس ساحل کو دیکھ رہی تھی۔
یاد رکھنا تم پکڑی گئی تو سخت سزا ملے گی۔ دادا سائیں کے الفاظ باز گشت سنائی دی۔ ساحل نے اسے کلائی سے تھامے جھٹ سے موڑا۔ نور کی بیگ کو سینے سے لگائے اس کی گردن پہ اپنا بازو لپیٹا۔ نور کو سانس لینے میں دشواری ہونے لگی۔ سردار نے تم نے جو کیا اس کا تو حساب ہی الگ ہے، کہتے ہوئے اس کے کان کے لوگ کو زور سے کاٹا۔ نور حرم تڑپ کے رہ گئی۔ بمشکل گہرے سانس بھرتی اس کا نازک سراپا سامنے لگے۔ بڑے سے مرر میں ساحل جتوئی کو بہت دلکش لگا۔ کھینچ کے اس کا بھاری کامدار دوپٹہ اس کے سر سے اتار پھینکا۔ درد کی شدید لہر نور کے پورے سر میں دوڑی۔ وہ تڑپ کے رہ گئی۔ آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کے گالوں پہ گرے۔ بہت حوصلے کی ضرورت ہے ساحل جتوئی پہ وار کرنے کی بھی، اور ساحل جتوئی پہ وار کرنے کی آج تک کبھی کسی کی ہمت نہیں ہوئی، لیکن یہ ہمت تم نے دکھائی، تمہیں اس کا انعام تو ضرور ملے گا۔ ساحل نے اسے گول گھماتے زور سے بستر پہ دھکا دیا۔ وہ اوندے منہ بستر پہ جا گری۔ گہرے سانس بھرتی وہ اپنی ناہموار سانسوں کو درست کرنے لگی جو 2 پل لگ گئے ساحل جتوئی نے کھینچنے میں۔ ساحل نے جھک کے نیچے سے وہ پن اٹھائی۔ وہ 1 منٹ میں جان گیا اس پن سے کیا ہو سکتا تھا، لیکن کیا سامنے موجود لڑکی جانتی تھی؟ ساحل وہ پن لیے اس کی جانب بڑھا۔ نور حرم سیدھی ہوتی پیچھے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا گئی۔ اس کی سانس ابھی تک ناہموار تھی۔ ہمیں جانے دیں، وہ اپنے آنسو ضبط کرتے ہوئے بولی۔ اس پن سے جانتی ہو کیا ہو سکتا ہے؟ ساحل اس کی بات نظر انداز کرتا اس پن کو دیکھتے ماتھے پہ بل ڈالے بولا، جانتی ہوں۔ ساحل چلاتا ہوا اس کے قریب ہوا تو وہ رخ موڑے بلک بلک کے رو دی۔ اس پن کے چبھتے اس کے اوپر لگے کیمیکل سے اگلے منٹ میں انسان پیرالائز ہو سکتا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ وہ دانت چباتے غرایا تھا۔ وہ اس کیمیکل کو پہچان گیا تھا کیونکہ کچھ دن پہلے اس کے دوست نے اسی رنگ کے کیمیکل پہ کام کیا تھا، اور یہی کیمیکل اس سے خان حویلی نے کسی کے تھرو منگوایا تھا۔ ساحل کے دوست نے اسے فوراً اس بارے میں اطلاع دی، اور ساحل کے کہنے پہ ہی یہ کیمیکل خان حویلی تک پہنچا تھا، جو آج اس کی بیوی اسی پہ اٹیک کرتے اس میں انڈیل دینا چاہتی تھی۔ اس کی بات سنتی وہ بری طرح گھبرائی اسے دیکھنے لگی۔ سر نفی میں ہلایا۔ دادا سائیں انہیں کچھ ہو گیا تو؟ نور حرم نے گھبرا کے پوچھا، بیٹا تم پہ کوئی الزام نہیں آئے گا، اور وہ صرف بے ہوش ہوگا اور کچھ نہیں، باقی ہم سنبھال لیں گے، لیکن یہ پن اس پہ کھوپ دینا، اندر تک چلی جائے۔ فیروز خان کی غصے اور نفرت سے بھری آنکھیں یاد کرتی نور کے جسم کو جھٹکے لگنے لگے۔ ساحل نے گھبرا کے اس کے جسم کو جھٹکے لگتے دیکھا۔ نور نور کیا ہوا ہے؟ وہ یکدم پریشان ہوا۔ نور اسے دیکھتی بستر پہ گری تھی۔ اس کے جسم کو ابھی بھی جھٹکے لگ رہے تھے۔ ساحل اس کی حالت دیکھتا لب بھینچ گیا۔ جھٹکے سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا وہ اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ نور اسے کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن زبان ساتھ چھوڑ گئی تھی۔ وہ اسے سختی سے اپنے سینے میں بھینچے ہوئے تھا۔ نور جسٹ ریلیکس، اس کے کان میں سرگوشی کرتے دھیرے سے بولتا، اسے ریلیکس کر رہا تھا۔ اس کے کان اور گردن پہ چومتا وہ اسے سمیٹنے پہ مجبور کر رہا تھا، لیکن اس کے بوسوں کی بچھاڑ رک نہیں رہی تھی، بلکہ وہ آنکھیں میچے اس کی گردن پہ جھکے اس پہ بائٹس بناتا جا رہا تھا۔ نور حرم کی سانسیں گہری ہوئی۔ وہ اس کے قریب آ رہا تھا۔ کیوں؟ وہ ہوش و حواس میں لوٹتی ساحل کو خود سے پرے جھٹکے۔ ساحل ذرا کا ذرا پیچھے ہٹا۔ وہ جیسے اس کو چھوتے مدہوش ہو گیا تھا، لیکن ساحل اس کے جھٹکا دینے پہ ہوش میں آتا اس کی دونوں کلائیاں تھام گیا۔ اوہ، تو میڈم نور حرم کو پینک اٹیک بھی آتے ہیں، اور سردار جتوئی نے ان کا علاج بھی ڈھونڈ لیا۔ اس کی کلائیوں کو سختی سے دبوچے وہ اس کے چہرے کے پاس چہرہ لایا۔ چھوڑے ہمیں ورنہ، نور نے اسے دھمکی دی۔ وہ اس کا سانس روکنے کے در پہ تھا۔ چھوڑ ہی تو نہیں سکتا، ویسے جو لڑکی ایک کاکروچ تک کو مار نہیں سکتی، وہ مجھے سردار ساحل جتوئی کو کیسے مار سکتی ہے؟ سردار ساحل جتوئی کو مارنے کے لیے مرد جتنا حوصلہ چاہیے۔ ہم آپ کو مارنا نہیں چاہتے؟ نور منمنائی۔ اچھا پھر کیا کر رہی تھی؟ ساحل نے پرشوق نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کی گردن پہ دیے بائٹ پہ نگاہ ڈال لے بولا،
ابھی اس نے بہت زور سے نہ چوما تھا، نہ دانت کاڑے تھے، بس اپنے لبوں سے نرمی سے چھوا تھا اور اپنی ہلکی بیڑ سے رگڑا تھا، لیکن وہ نازک ہی اتنی تھی، ذرا سے لب اور مونچھیں لگنے سے لال ہو گئی۔ ہم صرف آپ کو بے ہوش کرنا چاہ رہے تھے، نور نے پلکیں اٹھاتے گھراتے جھجکتے ہوئے کہا۔ وہ بالکل اس کے اوپر تھا، لیکن وزن نے ڈالا ہوا تھا، ورنہ اس نازک سے نور حرم کی جان ہی نکل جانی تھی۔ یہ بے ہوشی کا کیمیکل نہیں ہے میری جان، یہ انسان کے خاص حصوں کو ناکارہ کرنے والا کیمیکل ہے۔ اس کے جسم میں جاتے ہی یہ سب سے پہلے دماغ پہ اثر کرتا ہے اور پھر دھیرے دھیرے مخصوص حصوں پہ۔ وہ سرگوشیانہ انداز میں اس کے لبوں کو فوکس کرتا جھکتے ہوئے بولا، آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اپنی کلائیاں چھڑاتے وہ ماتھے پہ بل ڈالے بولی، یقین نہیں آ رہا؟ چلو تجربہ کرتے ہیں۔ کیا خیال ہے اس کا تجربہ کس پہ کرنا چاہیے؟ پیچھے ہوتا دراز کے اوپر سے پن اٹھاتے وہ پر اسرار انداز میں بولا۔ نور اپنی کلائیاں سہلاتی پیچھے ہٹی۔ اس وقت اسے اس کی 2 کالی آنکھوں سے بے پناہ خوف محسوس ہو رہا تھا۔ تم پہ۔ وہ پن تیزی سے اس کی طرف لاتا اس کی گردن کے پاس لے گیا، یکدم اپنا ہاتھ روک گیا۔ نور نے سانس روکے اپنی آنکھیں میچ لی۔ رک رک کے سانس لیتے اس کی آنکھیں دھیرے سے واہ کرتے اس جنونی سردار کو دیکھا جس نے 1 انچ کے فاصلے پہ پن کو روکا تھا۔ نہیں، تم پہ یہ ضائع نہیں کر سکتا، تم تو میری نفرت کی مار میں ہی مر جاؤ گے۔ پھر اس پن کو تمہارے دادا سائیں پہ استعمال کرتے ہیں، کیا خیال ہے؟ کہنے کے ساتھ رائے طلب کی۔ نور کی آنکھیں حیرت سے پھیلیں۔ چلو یہ کام بھی آج ہی ہو جائے گا، کہتے ساتھ ہی فون نکال کے کال کرنے لگا کہ نور نے ہمت جمع کرتے موبائل اس کے ہاتھ سے کھینچ لیا۔ پلیز نہیں، آپ ہمارے دادا سائیں کو کچھ نہیں کہیں گے، آپ ہمیں سزا دے دیں، یہ پن ہمیں مار دیں لیکن ان کو کچھ نہیں کہنا۔ وہ روتے ہوئے منت کر رہی تھی۔ ساحل نے لب بھینچے، اسے دیکھا۔ تو تم اپنے دادا کو بچانے کے لیے کیا کر سکتی ہو؟ کیونکہ ایک سردار کو مارنے کے لیے انہوں نے اپنی پوتی کا استعمال کیا، تو کیا یہ بات چھپی رہ سکتی ہے؟ ایک سردار کو مارنے کی سزائے موت سے کم نہیں۔ ساحل سینے پہ ہاتھ باندھ غصے سے بولا۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے اس کے قریب ہوئی۔ آپ وہ سزا ہمیں دے دیں، ہم نے آپ پہ وار کیا، ہم قصوروار ہیں، پلیز آپ دادا سائیں کو کچھ مت کرنا۔ وہ اپنے آنسو ضبط کرتے بولی، اوکے تو ٹھیک ہے۔ ساحل نے گہرا سانس خارج کرتے سامنے صوفے پہ بیٹھتے اس کی جانب سر سے پاؤں تک گہری نگاہوں سے دیکھا۔ ریموو یور کلاتھ۔ ساحل کی بات پہ نور نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ شہر سے آئی ہو، اتنی انگلش تو جانتی ہوگی، اگر سمجھ نہیں آتی تو اردو میں بول دیتا ہوں، لیکن شاید وہ تمہیں برا لگ جائے گا۔ ساحل ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بولا۔ نور نے غیر ارادی اپنے سینے پہ ہاتھ باندھے، خود کو ساحل کی نظروں سے چھپانا چاہا۔ آہا، ابھی بھی تم نے ایگری کیا ہے، جو میں سزا دوں گا تمہیں منظور ہوگی، اب چھپانا نہیں، خود کو اتارو فوراً۔ ساحل غصے سے دھاڑا، وہ سہمتی ہوئی اپنے بلاؤز کو چھو گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو پانی کی طرح گر رہے تھے، بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ خود کو ختم کر ڈالے۔ اپنے بلاؤز کی سائڈ ڈوریاں کھولیں تو بلاؤز کندھوں سے ڈھلکا۔ نور نے آنکھیں میچے سینے پہ ہاتھ رکھے، اسے گرنے سے تھاما۔ ساحل نفی میں سر ہلاتا اپنی جگہ سے اٹھا، تمام بڑی لائٹس کو آف کرتا اسے اپنی گود میں اٹھا گیا۔ نور نے جھٹ سے آنکھیں کھولے ساحل کو دیکھنے کی کوشش کی۔ ساحل نے اسے دھیرے سے بستر پہ لٹایا۔ نور کے پورے جسم میں کرنٹ دوڑ گیا۔ وہ اس سے اپنا تعلق بنا رہا تھا بنا اس کی مرضی کے۔ وہ ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ نور کو غصہ سا آنے لگا۔ ساحل اپنی قمیض ایک جھٹکے سے اتارتا اس کے قریب آیا۔ آپ کو ہمیں مارنا ہے تو جان سے مار ڈالیں، لیکن ہم آپ کو اپنے جسم سے کھیلنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ وہ خود کا بچاؤ کرنے لگی، جو اس وقت ساحل کو بہت برا لگا۔ تم جانتی ہو تمہاری سزا کیا ہے؟ وہ اس کی کلائیوں کو اپنی گرفت میں لیتا نیم روشنی میں اس کا ڈھلکتا بلاؤز دیکھنے لگا۔ اس کی بیوٹی بون پہ ایک طرف دل دیکھتا ساحل بری طرح مدہوش ہونے لگا۔ تمہاری سزا میری قربت ہے، دھیمے سے کہتے وہ اس کے لبوں پہ جھکا۔ اس کے جسم کو رون دو کہ خان حویلی والے کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے۔
لفظوں کی باز گشت ساحل کے کانوں میں ہوئی، جس سے اس کی شدت میں اضافے کی بجائے نرمی آئی تھی۔ دھیرے سے اس کے لبوں کو چھوتا وہ ذرا سا پیچھے ہٹا، جیسے تمہیں مجھے مارنے کا حکم ملا ہے ویسے مجھے بھی کچھ حکم ملا ہے۔ ساحل نے اس کی بیوٹی بون پہ جھکتے اس کے دل پہ اپنے لب رکھے۔ نور نے تڑپ کے اپنی آنکھیں میچ لی۔ وہ نازک سی لڑکی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی، وہ بھی اس صورت جب وہ اس کے نکاح میں تھی، اس کی ملکیت تھی، وہ اس پہ حق رکھتا تھا، لیکن اس وقت وہ اسے اپنی قربت سے سزا دینے جا رہا تھا۔ اپنے دانتوں اور لبوں کی مدد سے نور کا بلاؤز کھسکاتا نیچے کر گیا۔ لیکن جس طرح تم چونک گئی اپنے مشن میں، ٹھیک ویسے ہی میں بھی چونک گیا۔ ساحل نے اس کی کلائیاں چھوڑے، اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے، اسے اوپر کی طرف اٹھاتا اپنے بے حد قریب کر گیا۔ میں تمہیں اپنی قربت سے روشناس کرواؤں گا، لیکن ایک شوہر کی طرح، تم سے محبت کر کے کہ تمہیں خود پہ رشک ہو، نہ کہ تمہیں جانوروں کی طرح روند کے۔ وہ دھیرے سے اس کے بلاؤز اس کے جسم میں الگ کر گیا، جبکہ نور اسے دیکھتی اس کے لفظوں میں کھو سی گئی۔ ساحل نے دھیرے سے اس کے سر کا تکیے پہ رکھا کہ اس کے ماتھے پہ اپنے سلگتے لب رکھے۔ میری نور حرم بہت معصوم ہے، اس کی معصومیت ہمیشہ قائم رہے گی۔ وہ اس کی کان میں سرگوشی کرتا اس پہ جھکتا چلا گیا۔ نور چاہ کے بھی اس کا ہاتھ جھٹک نہ سکی۔ اس نے واقعی اپنا کہا سچ کر دکھایا۔ اس نے اتنی محبت سے اسے خود میں سمویا کہ نور حرم خود پہ رشک کرنے لگے۔ صبح کا سورج خان حویلی اور جتوئی حویلی کے لیے بہت بڑی آزمائش لے کے آنے والا تھا۔ دونوں ہی انتظار میں تھے کہ ساحل جتوئی اور نور حرم کب آتے ہیں سامنے۔ فیروز خان ساری رات سو نہ سکے، جبکہ دوسری طرف یہی حال زمان جتوئی کا بھی تھا۔ دونوں ہی غصے میں بہت کچھ کر گئے۔ جیسے جیسے رات گزرتی گئی، دونوں ہی اپنی اپنی جگہ اپنے عمل سے شرمندہ ہو رہے تھے۔ یا اللہ، یہ میں نے کیا کر دیا؟ میں نے نور حرم کو۔ فیروز خان نفی میں سر ہلاتے فجر کی نماز کے بعد اللہ سے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے۔ یا اللہ، اپنے ذنب میں مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں کسی کا قاتل بن سکتا ہوں؟ میری پوتی، میری نور، اسے کیسی آزمائش میں ڈال دیا۔ اللہ، اسے یہ گناہ نہ کروانا۔ وہ اپنے ہاتھ بلند کیے، اللہ سے دعا گو تھے۔ اللہ دلوں پہ لگی مہر کب ہٹا دے یہ صرف رب ہی جانتا ہے۔ وہیں دوسری طرف زمان جتوئی بھی ساری رات شش و پنج میں رہے۔ ان کی آنکھوں کے سامنے وہ نازک بچی آتی رہی جس کے لیے غصے میں وہ کیا کچھ نہیں بول گئے تھے۔ وہ بھی اپنے خاندان میں بچیوں والے تھے۔ ان کے دل میں خوف خدا جاگزیں ہوا۔ وہ بھی اپنے اللہ سے دعا گو تھے کہ ان کا پوتا ایسا کوئی گناہ نہ کرے۔ دونوں ہی مسجد سے نکلتے ایک دوسرے سے ٹکرا گئے۔ دونوں کے دل میں چور تھا، اس لیے دونوں ایک دوسرے سے نکاحیں چرا گئے، لیکن دونوں ہی کے دل میں اللہ نے مہر ہٹا دی، اور یہ معجزہ ہی ہوا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کی جانب بڑھے، اپنی اپنی خطا کی معافی مانگنا چاہ رہے تھے، لیکن لفظ ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ زمان جتوئی، میری خطا ہے جو میں نے اپنی پوتی۔ چپ رہو فیروز خان، تم نے جو کیا اس کا بدلہ لینے کے لیے میں نے بھی اپنے پوتے کا استعمال کیا، لیکن اب پچھتاوا ہے مجھے بھی۔ سب بھول جاؤ اور اللہ سے دعا کرو کہ ہمارے بچے ہماری دشمنی کی بھیڑ نہ چڑھ جائیں۔ زمان جتوئی دکھ سے بولے، اللہ انہیں صحیح سلامت رکھے، آمین۔ اسی وقت دونوں جتوئی حویلی کے جانے بڑھ گئے۔ فجر کی نماز ہمیشہ ساحل ان کے ساتھ مسجد جا کے پڑھتا تھا۔ آج وہ کمرے سے باہر نہیں نکلا۔ وہ دونوں سورج نکلنے تک وہیں گارڈن میں بیٹھے اللہ سے دعا مانگتے، ان کا انتظار کرتے رہے۔ آج پہلی بار ان دونوں کی جان سولی پہ اٹکی تھی۔ فجر کے وقت دونوں ایک ساتھ اٹھے تھے، اور نور کی خواہش پہ ساحل نے گھر پہ نماز ادا کی تھی اور نور نے اس کی امامت میں۔ دونوں نے اللہ سے دعا مانگی اور ایک دوسرے کے چہرے کی جانب دیکھا۔ خوشی دونوں کے چہروں سے پھوٹ رہی تھی۔ کھڑکی میں انہیں فیروز خان اور زمان جتوئی گارڈن ایریا میں ایک ساتھ بیٹھے دکھائی دیے۔ ساحل نے فون پہ شیردل سے ان کے بارے میں پوچھا، کیونکہ ان دونوں کو یہاں ایک ساتھ دیکھ ساحل حیران ہوا تھا۔ شیردل اس کا مخبر تھا اور سب خبریں وہی اسے دیتا تھا، اور آج کی ہوئی ان کے بیچ کی تمام باتیں وہ ساحل کو بتا چکا تھا۔ ساحل کے چہرے پہ مسکان سجی۔ کال کاٹتے نور کو محبت پاش نگاہوں سے دیکھا۔ یہاں آؤ میرے پاس، اشارے سے بلایا۔
وہ جھجکتی ہوئی اس کے پاس آئی تو ساحل نے اسے کھینچ کے اپنی گود میں بٹھایا۔ تم مجھے پل پل بہکا رہی ہو نور حرم، اور تمہارے یہ دل میری جان لے رہے۔ وہ اس کی گال پہ دانت کاٹتا لبوں سے مرہم رکھ گیا۔ ابھی تو وہ نیچے بیٹھا آپ کے دادا اور ہمارے دادا، ہم دونوں کی جان نکالیں گے۔ نور حرم اس کے گلے میں باہیں ڈالے ڈرتے ہوئے بولی، وہ اب ایسا کچھ نہیں کریں گے، بلکہ وہ انتظار کر رہے ہیں ہمارا، ہم صحیح سلامت ہمیں دیکھنے کے لیے۔ ان کی آنکھیں ترس رہی ہیں۔ ساحل کے بات پر نور کی آنکھیں پھیلی، کیا سچ میں؟ اب کی بار وہ اس کی شرٹ کو کھسکاتا اس کی بیوٹی بون کے تل پہ اپنے دہکتے لب رکھ گیا۔ آپ ہمیں گدگدی کر رہے ہیں۔ نور حرم کھل کھلا کے ہنستے، یار کیا کروں، تمہارے یہ مول دیکھ کے رہا نہیں جا رہا۔ ساحل اسے اپنے سینے میں بینچی محبت سے بولا، ابھی تو بہت سے مول ہیں جو آپ کو پتہ ہی نہیں۔ کہاں ہے؟ نور نے دھیرے سے آنکھ ونگ کرتے کہا، ریئلی؟ چلو جلدی سے دکھاؤ۔ ساحل نے اس کی شرٹ کو پیچھے سے کرتے دیکھا، ہمیں شرم آ رہی اور پہلے نیچے چلے، دونوں دادا انتظار کر رہے ہیں ہمارا۔ ہاتھ رکھتے نور نے روکا، ابھی تو نہیں، ابھی انہیں تھوڑا اور انتظار کرنے دو، انہیں پردادا بننے کی خوشخبری کے ساتھ ہی ملوں گا، تم اپنے مول دکھانے پہ فوکس کرو۔ ساحل نے سہولت سے اس کی بات پہ انکار کرتے اسے بستر پر گرایا۔ وہ پھر سے رات والے موڈ میں آ چکا تھا۔ ساحل جی نہیں ابھی پلیز۔ وہ اپنی کمزور سی مزاحمت کرتی ساحل کے بڑھتے جذباتوں کے آگے دم توڑ گئی، اور پھر ساحل نے اس کے ہر مول پہ اپنے ستم ڈھاتے لبوں سے مرہم بھی لگایا، جبکہ دادا فیروز خان اور دادا زمان جتوئی بہت جلد پردادا بننے کی خوشی ایک ساتھ منانے والے تھے۔ 1 سال بعد سردار جتوئی کے بابا بننے کی خوشی میں خان حویلی اور جتوئی حویلی میں جشن منایا جا رہا تھا۔ ان کا بیٹا جس کے نام دونوں پردادا نے مل کے رکھا تھا، خان زکوان جتوئی، اس نام پہ سبھی مسکرائے تھے، لیکن کسی نے اعتراض نہ کیا، کر بھی کیسے سکتے تھے؟ اللہ اللہ کر کے برسوں کی دشمنی دوستی میں بدلی تھی، اور زکوان ان کی دوستی کی مشعل تھا۔ اللہ نے معجزہ دکھایا اور وقت رہتے اللہ نے انہیں سیدھا راستہ دکھا دیا۔ اللہ سب کو اپنی ہدایت سے نوازے، آمین۔ کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔